مدینہ مدینہ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بتا دیا ہے نبی نے بٹھا کے کاندھوں پر، بتا دیا ہے نبی نے بٹھا کے کاندھوں پر، حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور نہ مدرسے سے نہ کسی اور ہنر سے پیدا، نہ مدرسے سے نہ کسی اور ہنر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. آئیے ہم اور آپ چار مصرے بارگاہ مرکز عقیدت میں بھی پیش کر لیں کہ نگاہ والے بسط اعتبار کہتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ بے اختیار کہتے ہیں حیات ہے میرے آقا، حیات بخش بھی ہے، اسی لیے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں، اسی لیے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں. اور نہیں ہے خواہش چاہو حشم غریب نواز، تمہاری بھیک کے طالب ہیں ہم غریب نواز. نظام قبر میں مرکز میں پل پہ نیزہ پہ وہ دستگیر تمہارا کرم غریب نواز. دستگیر تمہارا کرم غریب نواز. اور وہ تاجور کے حکومت ہے جن کی عالم پر سروں پہ لیتے ہیں تیرا قدم غریب نواز، لیتے ہیں تیرا قدم غریب نواز. اور خیالوں میں چھائے ہیں مرشد ہمارے. محبت سے بولو سبحان اللہ. بولے نہ بولے آپ بولتے رہو، مجھے سنتے رہو. انشاءاللہ میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ سن لو گے، آپ بالکل پریشان نہ ہو. خیالوں پہ چھائے ہیں مرشد ہمارے، خیالوں پہ چھائے ہیں مرشد ہمارے، دلوں میں سمائے ہیں مرشد ہمارے. اور فضا کہہ رہی ہے یہ اس انجمن کی کہ محفل میں آئے ہیں مرشد ہمارے. اس انجمن کی کہ محفل میں آئے ہیں مرشد ہمارے. پروردگار عالم ارض جل وعلا خالق کائنات جبار و قہار کا فرمان سنے سارے مسلمان. کہہ رہا ہے قرآن، فرما رہا ہے رحمان، بولتا ہے قرآن، ہوتا ہے اعلان، ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی نہیں ہے مگر وہی جو متقی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جتنا متقی پرہیزگار ہے وہی اللہ کا ولی ہے. متقی نہ ہو اللہ کا ولی نہیں، پرہیزگار نہ ہو اللہ کا ولی نہیں. بس اسی پہ میری تقریر گردش کرے گی اور بہت جلدی انشاءاللہ اسی پر اپنے میں بات کو ختم کر دوں گا. لیکن آئیے ہم اور آپ سب مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے ہی نہیں پوری کائنات کے مرکزی عقیدت، دودھوں کو تیرا دینے والے پیغمبر، غموں کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے رسول، مکی ہو کر اللہ کی سیر کرنے والے محبوب خدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آج کا یہ عظیم الشان اور اس سے چہل ولی کامل صوفی باصفا حضرت قبلہ شاہ شکلین میاں حضور علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں سجایا، رچایا اور بسایا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جس طرح جسمانی طور پر ظاہری حیات میں میاں حضور کا فیضان آپ سب غلاموں پر جاری اور ساری تھا، اللہ پاک اب روحانی طور پر بھی اس فیضان کو آپ پر جاری اور ساری فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون. اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں. بظاہر بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے
کہ جہاں ٹیپ اور ٹاپ ہو وہاں ولایت بڑھ رہی ہے، جس کے پاس بہترین کار ہو وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، جس کے کپڑے جس کے لباس بڑے برقرار ہو وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، جس کا امامہ نہایت خوبصورت اور شاندار ہو وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ لوگوں کی سوچ ہے، لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ولایت ہے، کوئی چمتکار کو نمسکار کرتا ہے کہ اس کا نام ولایت ہے، کوئی 10 انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہن لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نام ولایت ہے، پیچھے ہاتھ کیا نیبو نکال دیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ولایت ہے۔ اگر اسی کا نام ولایت ہوتا تو سب سے بڑا ولی تو جوگی جے پال ہوتا۔ غریب نواز کے مقابلے میں آیا کہا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محلہ میں موجود ہیں، اور اس نے دیکھا کہ یہ کون اللہ کا ولی آ گیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے، کہتا ہے خواجہ اگر واقعی تیرے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ طاقت ہے تو اوپر آ جا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے جوگی جے پال تیرے لیے تو میری یہ کھڑاؤں کافی ہے، میری یہ کھڑاؤں کافی ہے۔ غریب نواز کا اشارہ ہوا، کھڑاؤں اٹھی، کھڑاؤں اڑی ہوا میں، فٹافٹ جا کر کے پڑی جوگی جے پال کے سر پہ، کھٹا کھٹ ججمان نیچے آ گئے پٹافٹ، اور کہا خواجہ جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ہولی، ارے خواجہ جب تیرا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ گیا تو جب خواجہ کی کھڑاؤں میں اتنا کمال ہے تو پھر غریب نواز کے کمال کا عالم کیا ہوگا، غریب نواز کے پاور کا عالم کیا ہوگا، غریب نواز کا پاور اور اختیار کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے ولی۔ اچھا ایک بات بتاؤ بڑی محبت سے، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اس کا نام ہندوستان۔ یہ بزرگوں کا ملک ہے، یہ صوفیوں کا ملک ہے، یہ سنتوں کا ملک ہے، یہ اللہ والوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں 1,24,000 انبیاء و مرسلین ہیں۔ آدم صفی اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک نوح نجی اللہ ہے، بے شک آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کچھ کم کچھ زیادہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان سارے نبیوں میں کوئی نبی انڈیا میں تبلیغ کرنے نہیں آیا۔ ہاں، غیر منقسم ہندوستان سے پہلے شری لنکا میں کولمبو میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے سرندیپ پہاڑ۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ جنت سے اتارے گئے تھے آدم، سرندیپ پہاڑ شری لنکا کولمبو میں اتارے گئے، اور ہماری اور آپ کی امی جان حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے نام پر آج جدہ ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ اتری جدہ میں آدم اترے، ہندوستان منقسم نہیں ہوا تھا، بٹا نہیں تھا۔ تو اے ہندوستانیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے باپ نے جنت سے آ کر کے ہمارے اس ملک ہندوستان کو اپنے قدموں سے سرفرازی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے بعد آدم علیہ السلام آگے بڑھ گئے جدہ، حضرت حوا سے میدان عرفات میں ملاقات ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں تبلیغ و اشاعت کا کام نہیں کیا۔ اتارے گئے مگر تبلیغ و اشاعت کا کام نہیں کیا گیا۔ 1,24,000 قریش انبیاء و مرسلین میں نبی تشریف لے کر کے نہیں آئے، اور آخر میں جب ہمارے آقا رحمت عالم تاجدار مدینہ روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسلام شروع ضرور ہوا مکہ المکرمہ سے، پھیلا ہے، پوری کائنات میں روشنی بٹی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بظاہر عضو تبلیغ اسلام ہندوستان میں نہیں آئے۔ سرکار کائنات کی آمد نہیں ہوئی۔ نبی کے صحابہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت کے سلام، عمر فاروق کی عدالت کے سلام، عثمان غنی کی شجاعت کے سلام، مولا علی کی شجاعت کے سلام۔ ہم سارے صحابہ کو سر کے ماتھے کی نگاہوں سے
ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں آئے۔ یہ تاریخ کی میں بات پیش کر رہا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سننے میں آیا ہے، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایودھیا میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کا مزار ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، ابھی کوئی یقینی طور پر معاملہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ہندوستان میں جب 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین میں کوئی نبی نہیں آیا، صحابہ نہیں آئے، تو پھر یہ اس انڈیا میں اسلام کی بہاریں کس سے ہیں؟ یہ نمازیں کس سے بھی ایسے ہو رہی ہیں؟ یہ اذانوں کا وقار کہاں سے ہے؟ یہ مسجدوں کی تعمیر کہاں سے ہے؟ یہ آلِ رسول کا ادب و احترام کہاں سے ہے؟ یہ سارے نظارے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم ریاضت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، تحلیل کی جا رہی ہے، اور جتنی محبت اس ہندوستان کے لوگ صحابہ سے، اہل بیت سے، انبیاء سے، پیران کرام سے، اولیاء اللہ سے کرتے ہیں، وہ مثال پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں۔ بے شک سبحان اسلام اللہ۔ کی بہاریں کس سے ہوئی؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا، یاد کرو اس وقت کو جب رحمتوں والے مصطفیٰ، عظمتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، مدحتوں والے مصطفیٰ، نبی نہیں نبیوں کے نبی، آقا نہیں آقاؤں کے آقا، مردانہ سبل ختم رسول مولائے کل نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین، ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرا ہے میرا خاندان۔ نہ قرآن مٹے گا، نہ نبی کا خاندان مٹے گا۔ بے شک ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے غریب نواز نے، بے شک ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے قطب المدار نے، بے شک ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے وارث دیوا نے، بے شک ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے مخدوم ماہم نے، بے شک ہندوستان میں اسلام پھیلایا مخدوم اشرف چمنانی نے، وارث دیوا نے، مخدوم ماہم نے، بابا تاج الدین نے، شمس الدین یحییٰ ملیری نے، حاجی علی شاہ مرم نے، نظام الدین اولیاء نے، بختیار کاکی نے، حضرت محبوب الہی شاہ درگاہی نے، حضرت شاہ جمال اللہ رام پوری نے، حضرت احمد علی شاہ میاں نے، حضرت شاجی میاں پیلی بھیٹی نے، حضرت بشیر میاں علیہ رحمت و رضوان نے، حضرت شرافت میاں حضور نے، حضرت ثقلین میاں حضور نے، اسلام پھیلایا ان بزرگوں نے ہے، مگر اسلام بچایا کربلا کی دھرتی پر حسین، علی مقام، شہزادہ کلوہ، فاطمہ کی اولاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا بھائی، یا بھائی، نعرہ تکبیر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بچایا، ہم نے بچایا، اسلام کس نے بچایا؟ ہم نے بچایا۔ ارے ہماری اوقات کیا ہے کہ اسلام ہم بچا دیں؟ اسلام بچانے کے لیے 6 مہینے کے اصغر کی قربانی دینا پڑتی ہے، تب اسلام بچتا ہے۔ آج تک انگلی نہیں کٹائی ہم نے، اور اسلام ہم نے بچا دیا، انگلی نہیں کٹائی۔ اسلام کے لیے علی اکبر کی جوان لاش پر گھوڑوں کی ٹاپیں دوڑوائی جاتی ہیں، تب اسلام بچتا ہے۔ اسلام جو بچانے والے تھے وہ کربلا میں بچا گئے، اب اسلام کو کسی کا خطرہ نہیں ہے، اسلام کی نیا ڈوب نہیں سکتی۔ جب بھی کہیں مسجدوں کے مینار دیکھو کہو حسین زندہ ہے، جب بھی کبھی مدرسے دیکھو کہو حسین زندہ ہے۔ بچایا کربلا میں نبی کی اولاد ہے، پھیلایا ہندوستان میں وہ بھی نبی کی اولاد ہے، اور وہ سب کا پاتے پاتے جب آل رسول سادات سے اس خانقاہ میں آیا جس کو لوگ خانقاہ شرافتیہ کہتے ہیں، تو آج کے اس پرفتن دور میں ایک دور وہ تھا کہ اسلام پھیلایا تھا رحمت عالم نے، اسلام پھیلایا تھا حضرت سرکار غریب نواز نے، اسلام پھیلایا تھا سرکار قطب المدار نے، اور آج کے دور میں اسلام پھیلایا پیر و مرشد شاہ ثقلین میاں حضور۔ ایسا پھیلایا ہم تقریر کریں اور بتائیں اسلام یہ ہے۔ کچھ لوگ تقریر کر کے بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کچھ لوگ تحریر کر کے بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مگر بارے پیر و مرشد تیری مسکان کے قربان جاؤں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ تبسم بن گئی۔
مسکرائے تو اسلام پھیل رہا ہے، ثقلین میں حضور بیٹھے ہیں تو اسلام پھیل رہا ہے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر کسی کا انتخاب ہوا تھا تو وہ ذات صرف ثقلین میاں حضور کی تھی۔ میں مداری ہوں الحمدللہ، مجھے ناز ہے اپنے عقیدت پر اور اپنی نسبت پر۔ آپ چشتی ہیں، ان کو ناز ہے اپنی چشتیت پر، ہونا بھی چاہیے۔ اپنے پیر سے محبت ہونا چاہیے، اپنے بزرگوں سے عقیدت ہونا چاہیے۔ سب کو اپنی اپنی نسبتیں اپنی جگہ مسلمہ ثبوت ہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری نگاہوں نے، میں نے اپنی نگاہوں میں آج کے اس دور میں اس خاموشی کے ساتھ، اس کثرت کے ساتھ اسلام کرنے والے کو اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ ذات حضرت ثقلین میاں حضور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر میں ایم پی کی سرزمین پر موجود تھا، میں سفر نامے کو پیش کرتا ہوں۔ جہاں میں موجود تھا چھترپور ضلع میں، وہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر ایک جگہ ہے بجاور۔ حضور پیر و مرشد آپ کے ثقلین میاں حضور کا وہاں پر آنا ہوا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ میری سرزمین جو میرا ضلع ہے بریلی شریف، وہاں سے اتنی بڑی عظیم شخصیت آئی ہے اور میں علاقے میں وہاں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، تو مجھے حضرت سے ملنے جانا چاہتا ہے۔ جب میں ملنے گیا تو میں ملاقات حضرت سے کرتا، معلوم کرتا کہ حضرت کا قیام کہاں ہے۔ اس سے پہلے مجھے 2-4 حضرات ملے اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو۔ میرا دعا سلام ان سے پہلے سے تھا۔ میں نے کہا بریلی شریف سے ایک عظیم شخصیت آئی ہے جن کا نام ہے حضرت شاہ ثقلین میاں حضور، میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے سنا بھی ہے اور مجھے بتایا بھی ہے معتبر لوگوں نے کہ جو تعریف کی گئی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے۔ ولی کی تعریف بڑی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے یہاں لوگ اعلان کرتے ہیں، بولو ہم ولی، ہم ولی، ہم ولی، ہم ولی۔ جو صرف خاموشی سے مسکراتا ہے، جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے، عالم ہے تو کہتا ہے ھذا ولی اللہ، آدمی ہے تو کہتا ہے ھذا ولی اللہ۔ جو چہرہ دیکھتا ہے ثقلین میاں حضور کا، وہ یہی کہتا ہے کہ یہی اللہ کا ولی ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مت جاؤ، وہ صحیح نہیں ہے۔ بولے وہ صحیح نہیں ہے، وہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں، ان کے کون سی کمی ہے ان کے اندر؟ ارے بولے وہ صحیح نہیں ہے، آپ مت جاؤ۔ میں نے کہا اگر آپ یہ کہتے وہ صحیح ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کو کہ میں نہیں جاتا۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا وہ صحیح نہیں ہے، اب تو جانا مشٹ ہو گیا۔ اب تو میں ضرور جاؤں گا اور جا کر کے دیکھوں گا کہ ثقلین میاں حضور کے اندر کمی کیا ہے۔ میرا پہنچنا تھا، حضور پہلے سے آرام فرما تھے، وہاں پر بھی یہی سب بندی ہو رہی تھی، سلامی ہو رہی تھی، لوگ سلام کر رہے تھے۔ میں بھی لائن میں لگ گیا کہ یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، جو یہاں پر اتنا ادب کرے گا اتنا وہ مکرم ہو جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ میں بھی لائن سے کھڑا ہو گیا۔ جب میرا نمبر آیا تو مسکرا کے فرماتے ہیں آؤ مولانا آؤ، او سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور میں نے آج سے پہلے آپ کو دیکھا نہیں، آپ میرا نام نہیں جانتے۔ ارے کہا ارادت ہو کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو یہ پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بند کرتے ہیں، الٹی چال چلتے ہیں دیوان والے، عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی ٹہنی ٹہنی۔ میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا حضور جب صبح آپ جائیں گے، جھانسی سے حضرت کی ٹرین تھی، جھانسی سے ٹرین تھی۔ بولے بیٹا ہم صبح جائیں گے۔ ہم نے کہا حضور نکلنا آپ کو نوگاؤں سے ہے، اسی راستے سے نکلیں گے چھترپور سے، آپ کا یہ خادم بھی وہیں رہتا ہے، مگر حضور میں جو سچائی ہے وہ بیان کرتا ہوں، میں آپ سے بیعت نہیں ہوں، میں شرافت میاں کے کسی سلسلے کے پیر سے بیعت نہیں ہوں، میں سرکار قطب المدار کی بارگاہ کا خادم ہوں۔ تو محبت سے مسکرا کے مجھے سینے سے لگایا، کہا مولانا اگر آپ وہاں کے خادم ہو تو بھی آپ میرے ہو، تو بھی آپ میرے ہو۔ میں نے کہا حضور جب صبح آپ جائیے گا خادم کو صرف اتنا موقع دے دیجئے گا کہ جب آپ وہاں سے نکلے تو کم سے کم میں آپ سے ملاقات کروں۔
हुजूर मैं आपका थोड़ा सा एक छोटा सा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि जो लोग और थे जो आपको लेकर के आए थे, कोई भाई के बोले इनसे आप बात कर लो। मैंने उनसे कहा मेरा नंबर दीजिए, जब आप सुबह निकलिएगा आप मुझे आधा एक घंटा पहले फोन कर दीजिएगा कि हजरत की गाड़ी इतने बजे वहां पहुंच रही है। और हुआ भी यही। ये अल्लाह वाले हैं, ये झूठ नहीं बोलते, इससे वादा कर लेते हैं, उस वादे को जरूर पूरा करते हैं। जब वो वक्त आया मेरे पास कॉल आई, मैंने अपने चंद मुक्तदियों के साथ जो मेरे मुहिब्बीन थे, जो भी मुझसे हो सका उस वक्त में फूल वगैरह की मालाएं लेकर के हम एक चौराहे पर खड़े हो गए। वारे सकलैन मियां हुजूर, तेरी सादगी को सलाम, तेरे मकाम को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, तेरी शान को सलाम, तेरी इज्जत को सलाम। गाड़ी आई, रुकी, हम लोग बहुत नहीं थे, मुश्किल से 15-20 लोग थे, फिर भी हजरत ने गाड़ी रोकी और बैठे बैठे नहीं कहा कि मैं इससे मुलाकात करते या लोगों से सलामी करते। वही एक पान का खोखा था, वही एक कुर्सी पड़ी हुई थी, मैं समझा हजरत से मुलाकात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, मगर हजरत ने करम फरमाया कि आप गाड़ी से तशरीफ लाए और उसी कुर्सी पर बैठे। अरे बड़े बड़े नेता लोग उनकी पार्टी के झंडे लिए खड़े रहते हैं, उनकी गाड़ियां फुर्र से निकल जाती हैं। सकलैनियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा तीर दिया, अगर चटाई बिछा दो तो चटाई पर बैठ जाए, कुर्सी बिछा दो कुर्सी पर बैठ जाए, अगर चारपाई पड़ी हो चारपाई पर बैठ जाए। दुनिया जिसके पास ना हो उस जात को आज की इस दौर में शाह सकलैन है। मैंने कहा हुजूर इसी कुर्सी पे जलवा फरमा हो गए, बड़ी गुजारिश की हुजूर मेरे साथ तशरीफ ले चलें। कहा नहीं बेटा टाइम कम है, ट्रेन भी पकड़ना है। ये वो मेरा यादगार सफरनामा है जो हुजूर क़िबला व काबा शाह सकलैन मियां हुजूर से वाबस्ता था। आपने बड़ी दुआओं के साथ नवाजा, उस सरजमीन पर कदम रखा, आपके कदमों की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां इस्लाम फूल रहा है, फल रहा है। जो देख ले हुजूर सकलैन मियां हुजूर को, अल्लाहु अकबर, आपकी शान आपका मकाम कुरान ने कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। मैं कहता हूं कि लोग मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए न जाने किस कदर इबादत और रियाजत करते हैं, किस कदर अल्लाह अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते हैं। लोग इस बात में रहते हैं कि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, मगर तकवा जिस पर नाश करे उस जात को सकलैन मियां हुजूर कहते हैं। सुभान अल्लाह। आपका इस तरीके से अचानक चला जाना यकीनन ये एक ऐसा सानह इर्तिहाल है कि हर शख्स इस चीज से उसको इस कदर सदमा हुआ है, किसी को मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी निगाहों से ओझल हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन जानिए कि हुजूर सकलैन मियां हुजूर आज भी आपके दरमियान जलवाबार हैं। सुभान अल्लाह। आज जब हम आए आस्थाने पर हाजिरी दी बरेली शरीफ में, गाजी मियां सरकार से मुलाकात की, उन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ में नवाजा। वहां से दुआएं लेकर के आपकी सरजमीन कलाल पर हम हाजिर हुए। अब चंद बातें जो जरूरी हैं काम की वो आप समाप्त कर लें और मैं अपनी तकरीर को समेट देता हूँ। आज के पुरफतन दौर में हमें और आपको जो भी इस्लाम मिला है अहले बैत मुस्तफा का सदका है, इन औलियाए किराम का सदका है, इन बुजुर्गाने दीन का सदका है। बेशक मदरसों से इस्लाम फैला है, मैं ये नहीं कहता कि आलिम और उलमा ने इस्लाम को नहीं फैलाया है, बेशक उलमाए किराम भी अंबिया के वारिस हैं, मदरसों से भी इस्लाम फैलता है। लेकिन आज सवाल करता हूँ आपसे, जब यहाँ न कोई मस्जिद थी, न कोई मदरसा था, न कोई आलिम था, न कोई आलिम था, न कोई फाजिल था, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तारीख को उठाएंगे तो आपको मालूम होगा एक जात है जिसका नाम मोइनुद्दीन है, दूसरी जात है जिसका नाम बलिउद्दीन है। इन्होंने वो मेहनत की है इस्लाम को फैलाने के लिए, और आज ये मेरे मोहल्ला में हुजूर सरकार मदारे पाक का चिल्ला मौजूद है। सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार मदारे पाक के नाम से मदार रोड मौजूद है। सुभान अल्लाह। मदार टीकरी मौजूद है। ये इस बात का पैगाम दे रही है लोगों, खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। न खाने की परवाह है, न पीने की परवाह है, और जो भी अल्लाह का वली होगा आप इस बात का खास ख्याल रखें,
اس کے اندر یہ تلاش کریں کہ رسول اللہ کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو اس کے اندر موجود ہے یا نہیں. آپ اسے پرکھیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی اس طرح مدد فرمائی، اس طرح مدد فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پریشان حال آپ کی بارگاہ میں آ گیا تو محروم نہیں گیا. اور آج اس کا عکس اگر کسی کے اندر نظر آتا ہے تو وہ شاہ ثقلین میاں حضور کی ذات ہے. الحمدللہ کہ کوئی بھی غریب، کوئی بھوکا پہنچ جائے، رات کے کتنے بھی بجے ہوں، جو لنگر آج سے کئی سال پہلے چالو ہوا آج بھی وہ لنگر چالو ہے. اور انشاءاللہ عمر لمبی کرے پروردگار غازی میاں سرکار کی، یہ لنگر جاری رہے گا کیونکہ یہ دربار محمد ہے. یہاں ہم لوگوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی یہ فیضان ثقلین نہیں ہے، صرف یہ فیضان شاہ شرافت ہے، یہ فیضان حضرت بشیری ہے، یہ فیضان حضرت سیدنا شاہ جی محمد شیر میاں ہے، یہ فیضان مجدد الفسانی ہے، یہ فیضان غریب نواز ہے، یہ فیضان قدی الدین قطب المدار ہے. اور یہ فیضان انشاءاللہ یہ فیضان نور خدا ہے. کفر کی حرکت پہ خندہ سن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. نعرہ تکبیر. ارے زور سے بول جاؤ یار خلال والو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان مدار العالمین، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ جی میاں حضور، فیضان بشیر میاں حضور، فیضان شاہ شرافت، فیضان ثقلین میاں حضور، فیضان شجاعت علی میاں حضور، سجاد امام حسین، شہزادہ عظم شریف، شہزادہ عبدالعزیز شریف، حضرت علامہ کا مفتی کاشف مداری صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے تما مت کر، منع مت کر اور جمع مت کر. یہ ہمیشہ آپ کا قول ہوتا تھا. کیا؟ تما مت کر یعنی لالچ مت کر، کوئی اگر دے تو لے لو، منع مت کر، اور اپنے پاس جمع دیکھ لو کہ کچھ جمع کیا ہو آپ نے، کچھ جمع نہیں کیا. سبحان اللہ. کسی نے کچھ دیا تو منع بھی نہیں کیا، اور اس کا استعمال وہاں کیا کہ جہاں آج کے دور میں سب کو یہ لگی ہے کہ میری جیب بھاری ہو جائے، میرا مکان عالی شان ہو جائے. پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، پھر بھی کعبہ جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے. میرے آقا نے ہمیشہ غریبی کو پسند کیا، میرے ثقلین نے ہمیشہ غریبوں سے پسند. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ عکس پایا جاتا ہے ثقلین میاں میں تو مداری بھی کہیں گے کہ آج کے وقت کا ولی اعظم شاہ ثقلین میاں حضور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ثقلین میاں اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا اس غریبوں سے محبت اس درجہ کرنا، کوئی چلا جائے آپ کے پاس. اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہو آپ کلام کے، مجھے بتاؤ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے مجھ سے میاں کم محبت کرتے تھے اور مجھ سے زیادہ کرتے تھے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں. سب یہی کہیں گے مجھ سے میاں بہت محبت جی کرتے جی ہیں. جی بے شک محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو یہ ہندوستان بزرگوں کا ملک ہے. بے شک. مولوی صاحب بعد میں آئے ہیں، بے شک. عالم صاحب بعد میں آئے ہیں. کیا بات ہے؟ مفتی صاحب بعد میں ارے آئے کیا ہیں. بات ہے؟ 3,75,242 تکیے اور چلے قطب المدار کے اسی ہندوستان میں ہے. بے شک بے شک. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدام اور خلفاء یہ پورے ہندوستان میں پھیل کر کے جب مدرسے نہیں تھے اس وقت میں بھی لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے. یہ ان بزرگوں کا صدقہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت چیلم ثقلین میاں حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کا کام اس وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا. نہ نبی کا خاندان مٹے گا، نہ قرآن مٹے گا انشاءاللہ، اور نہ یہ اللہ والوں کا جو سفر اور جو سلسلہ ہے یہ بھی ختم نہیں ہوگا. قیامت تک اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا یہ تعریف نہیں ہے، یہ آپ کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثقلینی ہیں. میں حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں
ثقلین میاں حضور جیسی شخصیت اگر چراغ لے کر کے بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، چراغ لے کر کے ڈھونڈو گے تو ایسی شخصیت ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ کبھی کسی نے دیکھا ثقلین میاں حضور کا وہی لباس، میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہی ایک کرتا اور آپ کا تہبند، آپ کا ازار، کبھی آپ نے آپ کو شاید کسی نے پاجامے میں دیکھا ہو، ورنہ وہی سادگی جو میرے آقا نے پہنا، سرکار کائنات نے ہمیشہ تہبند پہنا، ازار پہنا یا کرتا پہنا۔ اب اگر اس عکس کو دیکھنا ہو جو میرے آقا نے لباس پہنا، اس عکس کا صحیح نظارہ ثقلین میاں کی ذات میں موجود ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات، بیواؤں یتیموں کو مفتی صاحب سوال نہیں ہے۔ نبی نے لگایا، بیواؤں کو گلے لگایا، سلیقے سے لگایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور تینوں بیٹوں کا وصال ہو گیا۔ جی جی لیکن میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو، دنیا کے شجرے ان کے بیٹوں سے چلتے ہیں، میرا خاندان میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ میاں حضور کا بھی کوئی حقیقی بیٹا نہیں، حاجی میاں سرکار کو آپ نے اپنا متمنا بیٹا بنا کر کے گود دے کر کے کہا دنیا کے خاصے، دنیا کے فیضان اگرچہ ان کی اولاد اور ان کے خلفاء سے جاری ہوتے ہیں، مگر میرا فیضان میرے بھانجے میرے متمنا بیٹا غازی میاں سرکار سے چلتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنا ہو کیا بات، اور جمال دیکھنا ہو آپ کی ذات کے اندر تو میں اس مختصر سے وقت میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے وہی اللہ کا ولی ہے۔ یعنی ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان تقویٰ ناز کرے جس کے اوپر اس ذات کا نام شاہ ثقلین ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی جی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے جنازے اس بات کی گواہی دیں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور کون حق کے اوپر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میاں حضور کے جنازے نے، میاں حضور کے جنازے نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، یہ پورے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو کوریج کیا، ویڈیوگرافی کی، موبائل پہ ڈالا گیا، انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا، سب جگہ لوگوں نے دیکھا کہ اس دن بریلی شہر کے اندر کوئی گلی، کوئی چپا، کوئی گلیا اتنے ایریے کا ایسا نہیں تھا کہ جہاں عاشقوں کی بھیڑ نظر نہ آ رہی ہو، جہاں غلاموں کے جتھے نظر نہ آ رہے ہو، جہاں غلاموں کے جتھے نظر نہ آ رہے ہو۔ اے ثقلین میاں حضور، تیری عظمت کو سلام، تیری شان کو سلام، تیرے مقام کو سلام۔ ارے جب کوئی زندہ ہوتا ہے لوگ اس کا احترام اس لیے کر لیتے ہیں، میاں دیکھ رہے ہیں، میاں دیکھ رہے ہیں، میاں کی گاڑی آ رہی ہے، میاں آ رہے ہیں، اس لیے لوگ باادب کھڑے ہو جاتے ہیں، با احترام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے ثقلین میاں حضور، آپ کی آنکھیں بند ہیں، مگر یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ غلام پورا شہر بریلی بھرا ہوا ہے اور ایک ہی آواز آ رہی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ یہ آوازیں آ رہی تھی، وہ تو یہ کہو کہ انتظام اتنا اچھا تھا کہ سب کو نماز جنازہ مل گئی، سٹی اسٹیشن ہو، چوپڑا چورایا ہو، ایوب کا چورایا ہو، پرانا روڈ ویس ہو، عالمگیری گلی ہو، کوئی گلی ایسی نہیں۔ اللہ جانے اس دن انسان آئے تھے یا اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ باپ کا یہودی، بس یہ آخری بات انشاءاللہ میں ختم کر رہا ہوں، یہودی کا بیٹا، باپ یہودی دشمن اسلام کا، بیٹا عاشق مصطفیٰ، بیٹا عاشق، آپ مجھے دیکھو، اس کو مت دیکھو، دیوانی کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا والے کہاں کا، آپ مجھے دیکھو ورنہ بات مس ہو جائے گی۔ یہودی کا بیٹا ہے، عاشق مصطفیٰ ہے، بڑا محبت کرتا ہے اپنے آقا سے۔ ایسا بیمار ہوا، کسی دوا سے کوئی کام نہ چلا، اپنے بیٹے کے پاس باپ آیا اور کہا بیٹے اگر کوئی آخری تمنا ہو تو وہ بتا، جی جی جی، کوئی آخری خواہش ہو، کیونکہ طبیبوں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کو بچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا ابا جو میری آخری خواہش ہے وہ میں آپ سے کہوں گا تو آپ پوری نہیں کر پاؤ گے، جی جو میری آخری خواہش ہے وہ آپ سے کہوں گا وہ نہیں کر پاؤ گے۔ ارے کہا میرے لال بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے؟ میں اپنی تو میری جان ہے، تو میری زندگی، تو میرے دل کا جہان ہے، تو
مجھ سے جو کہے گا میں وہ سارا کا ساری تیری خواہش پوری کر دوں گا، اب بچا ہی کیا ہے؟ تو کہا ابا اگر تو واقعی میں میری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لے تو میری صرف ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جہرا آخری وقت ہے ایک مرتبہ مجھے میرے آقا کے چہرے کا دیدار کرا دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زندگی بھر مصطفیٰ کی توہین کرتا رہا، رسول اللہ کے خلاف پلانی کرتا رہا۔ بیٹا عاشق مصطفیٰ ہے، مسلمان ہے، ایمان لے آیا ہے پیغمبر پر، بیٹے کی خواہش سے باپ منع نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے لیکن میں چلا جاؤں گا، میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور سب کو دعاؤں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہی ادا ثقلین دنیا میں دیکھنا ہو تو دیکھ لو، کوئی چلا جائے، چشتی چلا جائے، رسمی چلا جائے، اشرفی چلا جائے، قادری چلا جائے، برکاتی چلا جائے، مداری چلا جائے، بشیری چلا جائے، نصیری چلا جائے، شکاری چلا جائے، نظامی چلا جائے، کوئی چلا جائے، اپنا ہو یا بیگانہ میاں کے پاس آ گیا، بس یہی فرمانا اللہ سب کا بھلا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر و مرشد، پیر و مرشد، پیر و مرشد، پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر کرامت نبی کے اخلاق سے ٹکرائے تو وہ کرامت نہیں، اور اگر کرامت نبی کی سیرت کے مطابق ہو تو اسی کا نام کرامت ہے، اسی کا نام ہدایت ہے۔ نبی کے پاس جو بھی آ جائے اپنا ہو بیگانہ معاف کر دیا، کوئی کوڑا ڈالے بڑھیا اس کو معاف کر دیا، راستے میں کوئی پریشان کرے اس کو معاف کر دیا۔ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جتنے پتھر مارے گئے تمہارے پیغمبر کو، جتنی تکلیف دی گئی ہے اسلام پھیلانے کے لیے، اگر وہ تکلیف پہاڑوں پہ اتار دی جاتی تو پہاڑ سرما ہو جاتے۔ اتنی محبت میں پریشانی سے میں نے اسلام کو پھیلایا ہے میرے صحابہ کو ادائیں سبحان اللہ۔ عاشق مصطفیٰ بیٹا ہے، ابا نے کہا اب کروں، مرتا کیا نہیں کرتا، وعدہ کیا ہے بیٹے کی آخری خواہش ہے تو پڑے گا، مگر ہمت نہیں، زندگی بھر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا رہا، اب کیسے ہمت پڑ جائے نبی کے سامنے جانے کی؟ کھڑا ہے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، کسی صحابی کی نظر پڑ گئی، وارے صحابہ تمہارے صحابیت کو سلام۔ میرے آقا نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں تم جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کی نظر پڑ گئی، صحابی نے جا کے پیغمبر سے کہا اے میرے آقا کوئی باہر کھڑا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے، مگر آپ سے کوئی امید وفا رکھتا ہے، امید کرم رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو اندر بلا لاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا اس کو اندر بلا لاؤ، اندر آیا، نگاہیں جھکی ہیں، یا رسول اللہ اس نیت کے ساتھ آیا ہوں، آپ کا عاشق بیمار ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا اٹھے، نبی اٹھے، لگتا تھا بہاریں چل پڑی، مصطفیٰ چلے ایسا لگا کہ تمام کے تمام نظارے چل پڑے، نبی چڑھے ایسا لگتا تھا کہ تمام گلشن کی بہاریں چلی۔ مصطفیٰ آگے آگے، صدیق اکبر پیچھے، مصطفیٰ آگے آگے، عمر فاروق پیچھے، نبی آگے آگے، عثمان غنی پیچھے، نبی آگے آگے، مولا علی پیچھے، نبی آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے پہنچے۔ سرکار نے جیسے ہی اس کے دروازے پہ قدم رکھا، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی، کہا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے قدم پڑ گئے، اب دنیا نہیں چاہیے، اے اللہ اس سے اچھی موت اور موقع نہیں ہو سکتا کہ میری آخری سانس ہو اور میرے سامنے میرے نبی کا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا تو مرا نہیں ہے، تو مرا نہیں ہے، ارے مرتا وہ ہے کہ جس کی مرنے کے بعد سورج بگڑ جائے، کیا بات ہے، سورج بگڑ جائے، وہ مرا نہیں، اس کی صورت نکھر گئی۔ میں نے کہا اگر اس کا عکس بریلی میں دیکھنا ہو، سبحان اللہ، جی جی، 3 دن تک کیا بات ہے، جنازہ رکھا رہا،
مگر جیسا وقت گزرتا جا رہا تھا آپ کا چہرہ نکھرتا جا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا شکل ہے لیا ہوں اتنا نور کہاں سے آ گیا. ارے کہا تجھے پتا نہیں میں نور نور مصطفیٰ کے اس نور کا سجدہ ہوں جو صدقہ مجدد صاحب سے ہوتا ہوا, جو صدقہ صادر آئی سے ہوتا ہوا, جو صدقہ احمد علی شاہ سے ہوتا ہوا, جو صدقہ شاہجی میاں سے ہوتا ہوا, جو صدقہ بشیر میاں سے ہوتا ہوا, جو صدقہ حضرت شرافت میاں سے ہوتا ہوا میرے پاس شجاعت میاں سے آیا ہے. میں اسی نور کا صدقہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, خزان شاہ شرابر, جانشین شاہ شرابر, شہزاد شاہ شرابر, سکلان میاں حضور, سکلان میاں حضور, حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب کی نعرہ تکبیر. اگر میری بات غلط ہو تو آپ کو ٹوکنے کا مکمل اختیار ہے. یہ میرے آقا زادے بیٹھے ہیں, جی جی کوئی رعایت نہ کی جائے میری. جی جی یہ ممبر رسول ہے, یہاں ایسا نہیں جو چاہے بول دو. اسلام ہمارے ابا نے پھیلایا, ہمارے ابا نے بچایا. کیوں بچایا؟ ان کے ابا نے بچایا. کیا بات ہے, ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابا نے بچایا. سبحان اللہ. کربلا میں حسین نے اسلام بچایا نہ ہوتا تو آج مفتی کاشف نہ ہوتے, خالد سکلینی نہ ہوتے, عالم سکلینی نہ ہوتے, سکلینی نہ ملتے, شرافت بھی نہ ملتے. اگر یہ سب ملے ہیں تو یہ صدقہ ہے حسین تاجدار کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں میں جھوٹ بولوں تو آپ کو اختیار ہے. کیا بات ہے. 3 دن میاں کا جنازہ رکھا تھا. بتاؤ کوئی آئس والی گاڑی تھی, کوئی مشین تھی؟ مشین نہیں تھی نا, وہی چارپائی تھی میاں حضور. نہ کوئی بیڈ تھا, ورنہ ان کے غلام جو اپنی پلکوں کو بچھا دے اس کے راستے میں تو اپنے آپ کو میاں حضور کے لیے بچھا بھی دے. سبحان اللہ. لیکن نہیں, وہی ایک چارپائی, بان کی چارپائی. میں نے کہا یا رسول اللہ, جب آپ نے بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو ان کے جہیز میں کیا دیا؟ آواز آئے گی ایک بان کی چارپائی. کیا بات ہے. اب اگر اسی کا عکس دیکھنا ہو, کوئی ثابت کرے کہ پوری زندگی شرافت میاں کی خانقاہ میں کسی بیت پر سکلین میاں نے آرام کیا ہو. نہیں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اگر ایسا شخص بھی ولی نہیں ہوگا تو ولی ہوگا کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خزانہ شاہ جی میاں, خزانہ رشید میاں, خزانہ شاہ شرافت, پیر مرشد, سکلان میاں حضور, سکلان میاں حضور. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چائے, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 12:01 میں جب 40 منٹ باقی تھے تب ہم بیٹھے تھے. 12:01:22 ہو گئے ہیں. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اپنی بات کو ختم کر دیا جائے. اور آؤ ختم اسی طرح کرتے ہیں کہ نبی پہنچے, دیوانے کی سانس قفس انصری سے پرواز کر گئی, روح سانسیں مکمل ہو گئیں, انتقال ہو گیا. یہودی نے کہا آقا جب یہ آپ ہی کا ہے تو اس کو آپ ہی لے جاؤ, اپنے اسلام کے اعتبار سے کفن کرو, دفن کرو. جی 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 دفن کرو, یہی بات, جنازے کی نماز پڑھاؤ, لے جاؤ. میرے آقا نے اشارہ کیا, اپنے صحابہ کو ابرو کا اشارہ ہوا, صحابہ آگے بڑھے, اٹھایا گیا, تب غسل کیا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی. اور میرے آقا جب اس کا جنازہ چلا تو اپنے پورے پاؤں نہیں رکھ رہے تھے سرکار, اپنے پاؤں کے جو پنجے ہیں, جو انگلیاں ہیں, اس طرح چل رہے تھے. میرے آقا اپنے پنجے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انگلیوں کے بل پورے راستے چلے. سبحان اللہ. نے دیکھا مگر کچھ نہ بولے, عمر نے دیکھا مگر کچھ نہ بولے, عثمان نے دیکھا, ہمت نہ ہوئی بولنے کی. یہ ادب کے خلاف ہے, یہ ادب کے خلاف ہے کہ پوچھا جائے, بار بار پوچھا جائے, یہ ادب کے خلاف ہے. میں نے کہا جتنا صحابہ کرتے ہیں نبی کا, ان غلاموں نے نبی کا دور تو نہیں دیکھا, صحابہ کا دور تو نہیں دیکھا, مگر آواز کسی نے دی, اے مفتی کاشف, اگر اتنا ڈسپلن کسی کے مریدوں میں دیکھنا ہو تو ایک ذات ہے, اس ذات کو شاہد رکھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ مشائخ طریقت کانفرنس ہوئی تھی اسلامیہ انٹر کالج میں، جی 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 ہر طرح کے مشائخ حاضر ہوئے تھے۔ میں تو نہیں تھا، میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ درس دے رہا ہے مدار جہاں قدر، نفرت کی چھوڑو پیار کی باتیں کیا کرو۔ میرے ساتھی گئے تھے مشائخ طریقت کانفرنس میں، وہی مولانا ہے، انہوں نے مجھے بتایا حضرت جب بس چلی ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بس میں اعلان کیا میاں حضور کا حکم ہے کوئی نعرہ نہیں، راستے میں کوئی نعرہ نہیں لگے گا، کوئی شور نہیں کرے گا، کسی طرح کا شرابہ نہیں کہ جہاں سے گاڑی بہیڑی سے نکلے گی بریلی تک 50 کلومیٹر ہے کہیں سے نکلے کوئی آواز نہیں ہونا چاہیے۔ کس نے کہا ہے؟ یا حضور، حکم کس کا ہے؟ یا حضور۔ پوری بس میں ایسا لگا کہ جیسے سناٹا پسر گیا۔ سبحان اللہ، جی کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھے نہیں بس کے اندر، صرف کسی نے غلام نے خادم نے یہ کہہ دیا کہ میاں کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ ارے مرید ہو تو سکلینیوں کے جیسا، پیر ہو تو سکلین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف حکم سننے اپنے پیر کا تبھی تیرے احترام کرتے ہیں، تجھے پیر سامنے ہو تو اس سے کس قدر ادب کرتے ہو۔ بات ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں، نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صدیق نہیں بولے، عمر نہیں بولے، عثمان نہیں بولے، علی نہیں بولے، شعیب رومی ہے خاموش ہے، سلمان فارسی ہے خاموش ہے، عبیدہ بن جراح ہے خاموش ہے، معاذ بن جبل ہے خاموش ہے، ابن عمر ہے خاموش ہے، کوئی چو نہیں کرتا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ جب کفن دفن سے فارغ ہو گئے کہ تم یہی تو سوچ رہے ہوگے کہ میں پنجوں کے بل کیوں چلا۔ جی جی جی، صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ فداک آبانا و امنا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، سرکار فرماتے تو یہ جو گتھی ہے وہ سلجھ جائے۔ جی جی جی، اللہ نے فرمایا میں اس لیے پنجوں کے بل چل رہا تھا کہ اس قدر فرشتے موجود تھے اس کے جنازے میں، اس قدر فرشتے موجود تھے اس کے جنازے میں کہ پورا پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں نے کہا ہے دنیا والوں نوٹ کرو، یہودی کا بیٹا اگر انتقال کر جائے اور عاشق مصطفیٰ ہو تو اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ نبی اپنا پاؤں بھی نہیں رکھتے، تو جو عطائے شاہ شرافت ہو، جو دعائے بشیر میاں حضور ہو، جو عنایت شاہجی میاں حضور ہو، جو فیضان مجدد رسانی ہو، جو عطائے ہندل ولی ہو، جو دعائے قطب المنار ہو، جو دعائے بزرگان دین ہو، جب اس کا انتقال ہوا ہوگا قسم خدا کی شہباز سے لے کر کے اسلامی انٹرنیشنل تک کوئی گلی خالی اس لیے نہیں تھی کہ جتنے انسانوں کا سمندر تھا یقیناً اس سے زیادہ فرشتوں کا سمندر موجود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خازان مجدد البشری، خازان غریب نواز، خازان مدار پاک، خازان شاہجی میاں حضور، خازان بشیر میاں حضور، خازان شاہ شرافت، پیر و مرشد، عظمت پیر و مرشد، شان پیر و مرشد، مقام پیر و مرشد، سقلان میاں حضور، سقلان میاں حضور، سقلان میاں حضور، حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں نے اس وقت بھی بہت کوشش کی، میں نے کہا میں یار اب تو چھوڑ دو، اب تو انتقال ہو گیا، اب تو پردہ ہو گیا، اب تو مان جاؤ۔ پھر بھی لوگوں نے بڑی کوششیں کی لوگوں کو روکنے کی کہ بھائی وہاں پہ مت جانا، وہاں مت جانا، مگر وارث ثقلین میاں حضور بتاؤ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، کبھی میاں حضور نے کسی بزرگ کے یہاں جانے سے آپ کو روکا؟ کہیں کبھی اجمیر جانے سے روکا؟ کبھی مکن پور جانے سے روکا؟ کبھی آپ کو بریلی جانے سے روکا؟ کبھی آپ کو کچوچا جانے سے روکا؟ کبھی آپ کو پیلی بھیت جانے سے روکا؟ کبھی آپ کو سرہند شریف جانے سے روکا؟ نہیں روکا۔ اسی کا نام ولایت ہے اور اسی کو ولی کہتے ہیں، مگر ہمیں امید ہے انشاءاللہ ایسا ثقلین میاں حضور ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہم دیکھیں نہ دیکھیں آپ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سن پائے آپ ہم سب کی سن رہے ہیں، یہ غلام آپ کے ہیں، یہ خادم آپ کے ہیں، یہ آپ کے کہلاتے ہیں۔ اے پیر و مرشد، اے آقا، جس طرح تم نے دنیا میں ان غلاموں کو اپنا بنایا ہے، جب میدان
میں محشر قائم ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، باپ بیٹے کا نہ ہو، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، محشر میں مت بھولنا تو آواز آئے گی مولانا، ہم کہے حضور فرمانا، کیا بات کرتے ہو، یہ پیرا مریدی کا رشتہ دنیا کا نہیں ہے، یہ آخرت تک کا رشتہ ہے۔ جنت میں اب جنت میں اب جنت میں اب جنت میں اب جنت میں صرف شاہ ثقلین کی نژاد جائے گی، ارے دولہا کے ساتھ دولہا کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فیضان غریب نواز، فیضان صابر پاک، فیضان شاہ شرافت، فیضان پیر و مرشد، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت ماشاءاللہ۔ جنت میں تنہا ثقلین کی نہ ساتھ جائے گی، دولہا کے ساتھ دولہا کی کون کون جائے گا جنت میں ثقلین میاں کے پیچھے پیچھے بتائے، انشاءاللہ وہاں بھی ہم ثقلین میاں کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور ہم مداری ہیں، ہم کہیں گے دم مدار تیرا پار۔ یہ بیٹھے ہیں خاندان چشت کی اولاد فرید نواز کی، وہاں بھی پکاریں گے دیوانے حق کوئی حق کوئی، اور ان دونوں فیضانوں کو جب پھیلا دیں گے تو ثقلینی کہیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ آج ضرورت ہے خانقاہوں میں اتحاد کی، ہم کرم فرما اپنے محسن حضرت سید عبد الجرار میاں کی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا اتنا وقت قیمتی دیا، ورنہ یہ مشروف شخصیت جس خانوادے سے تعلق رکھتی ہے، اور ساتھ ساتھ الحاج محمد قاسم میاں صاحب قبلہ کی شکر گزار ہے۔ میں تو ایک ترجمان ہوں سرکار بارگاہ قطب المدار کا، میں نے یہ وقت نکالا۔ آج ضرورت ہے ساری خانقاہوں کو مل کر کے سنیت کا کام کرنے کی، سنیت کی بقا ہم سے ہے، ہم خانقاہی سنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور جس طرح میرے آقا نے آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہاں صحابی تھے تو صحابی سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ آخری خطبہ ہے، اب ہم سرکار کی تقریر سننا پائیں گے، لیکن جلوس پرچم کشائی کے بعد جو میاں حضور نے آخری خطبہ دیا تو شاید یہ بھی موجود تھے وہاں، یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں ہم سنی ہے، حنفی ہے، سبحان اللہ، ہم ماتریدی ہے، امام اعظم حنفی کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا مسلک مسلک امام اعظم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے تمام ائمہ چاہے امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حق انہی چاروں میں ہے، حق انہی چاروں میں ہے، اب کسی اور نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مسلک مسلک اہل سنت والجماعت ہے، سبحان اللہ۔ یہ خطبہ ہے میاں حضور کا آخری، ایک بن کے رہو، نیک بن کے رہو، محبت اور اتحاد سے رہو، بزرگان دین کی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا خالد ثقلینی صاحب کو، آپ تمام حضرات کو اتنی محبتوں سے نوازا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ بارگاہ مدار پاک میں پہنچ رہا ہوں، پرسوں کو انشاءاللہ کل جاؤں گا۔ آج کے پروگرام کی وجہ سے ایک دن میں ڈیلے ہو گیا ہوں، لیکن مجھے امید ہے ثقلین میاں حضور سے کہ میں ڈیلے نہیں ہوا ہوں، یہ ان کا کرم ہے کہ مجھے اپنے اس عرصے چہلم میں بلا لیا، مجھے کچھ کہنے کا موقع مل گیا، انشاءاللہ مجھے فیضان ملتا رہے گا۔ میرے کہنے میں کوئی لفظ ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لوں، ہو سکتا ہے جو جذبات میں کوئی ایسی بات نکل گئی ہو، آئیے مل کر کے پڑھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے، دل نہیں مانتا، میں چاہتا ہوں پھر ایک نعرہ مستانہ آپ میرے ساتھ بلند کر دیں، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اب کی بار جب کلان آؤں گا یہ سوچ کے آؤں گا کہ مفتی صاحب تقریر بھی تمہیں کرنی ہے
नारा भी तुम्ही को लगाना है, सुभान अल्लाह भी तुम्ही को कहना है, या स्टेज वालों को कहना है। मजमा कुछ नहीं कहेगा, ये सोच करके आया जाएगा। एक भी नारा मजमे से नहीं लगा। मैं चाहता हूँ जाते जाते एक नारा कोई मजमे से लगा दे। सकलैन मियां का चाहने वाला कोई हो, खड़े होकर के नारा लगाए और ये मोहर लगा दे कि मेरी तकरीर कामयाब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। मैंने एक दीवाना कहा था, मैं अकेला ही चला था, चार से मंजिल पर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आप बहुत ही नारे लगाने वाले, मैंने काफी लेट हो गया। अब तकरीर के आखिर में क्या फायदा, शुरू से आपको लगाना चाहिए था। आइए मेरे साथ मिलकर के नारे लगाइए। हाथ मोड़ी, हाथ मोड़ी, हाथ मोड़ी, हाथ मोड़ी, दमदा तेरा पार, दमदा तेरा पार, दमदा तेरा पार, दमदा तेरा पार। मशरक़े इमाम-ए आज़म, मशरक़े इमाम-ए आज़म, आंखों की ठंडक देखा चैन, आंखों की ठंडक देखा चैन। फैज़ाने शराफत मियां हुजूर, फैज़ाने बशीर मियां हुजूर, फैज़ाने शाजी मियां हुजूर, फैज़ाने शाहे दरगाही, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फिसानी, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने शाहे शुजाअत, कलाम के सुन्नी मुसलमान। आमीन। मैं आपको दावत देता हूँ, मौका लगे तो आप भी 607 नौर से पाक है, कुतुब मदार की बारगाह में हाजिर होइए। मकनपुर यहाँ से फर्रुखाबाद करीब है, फर्रुखाबाद से आप पहुँच सकते हैं और जाए तो इस नियत के साथ जाए, बाअदब होके जाना मकनपुर में, बाअदब होके जाना मकनपुर में है नबी का घराना, मकनपुर में। आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम, इस्लाम उनसे चेलो